بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور طلبہ عزیز، تعلیمی بیداری کے نام سے یہ کانفرنس اور کنونشن منعقد کی گئی ہے، اور آپ نے متعدد علماء کرام کے بیانات سنی ہے، خاص طور پر رفیق محترم حضرت مولانا سید نقیب الدین صاحب دامت برکاتہم کی تقریر تو اتنی پرجوش اور اتنی پرمغز تھی کہ اسی وقت جلسے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس تقریر کے بعد کسی تقریر کی چندہ ضرورت نہیں، لیکن چونکہ ایک رسم کو ادا کرنا ہے، اس رسم کو ادا کرنے کے لیے میں بھی بیٹھ گیا ہوں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، کھانے کا بھی تقاضا ہے۔ کھانا تو جسم کی غذا ہے۔ انسان جسم اور روح دونوں چیز سے مرکب ہے، صرف جسم انسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اس کو لاش کہتے ہیں، اس کو میت کہتے ہیں باپ کی میت رکھی ہوئی ہے، باپ کی لاش رکھی ہوئی ہے، بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ بھائی نہیں ہے، بھائی تو چلا گیا، یہ بھائی کا جسم رکھا ہوا ہے۔ انسان دو چیز سے بنا ہے، مرکب ہے، ایک جسم سے اور ایک جسم کے اندر جو روح موجود ہے اس روح سے۔ جسم کی غذا کھانا اور پانی ہے۔ اگر جسم کو کھانا اور پانی نہ ملے تو جسم کمزور ہوتا جائے گا، مختلف عوارض کا شکار ہوگا، مختلف بیماریوں میں گھر جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جسم کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کھانا پانی کا پہنچانا اور اس پر آنے والی آفتوں سے حفاظت کرنا یہ جسم کا حق ہے۔ اسی طرح بزرگوں، جسم کے اندر جو چھپی ہوئی روح ہے، اس روح کو بھی محفوظ رکھنا اور اس روح کو بھی بچانا جسم سے زیادہ ضروری ہے۔ غذائی اشیاء انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے، انسان کی روح کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے تھے، حالات کیا تھے؟ لوٹ مار کرنے والی قوم، دنیا میں مست حضرات،
اور کون سی برائی تھی جو برائی اس معاشرے میں، اس سماج میں، اس سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی تھی؟ یہ روح کی بیماری تھی، روح ان کا بیمار، اور روح ان کی جو تھی وہ مریض ہو چکی تھی۔ کیوں مریض ہو چکی تھی؟ اللہ کی پہچان نہیں تھی، اللہ کی معرفت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کے انسانوں کو، انسانوں کی روحوں کو اللہ کی پہچان کروائی، تو پھر وہ روح اپنی غذا پا کر کے وہ ایسی مقدس بنی کہ اس مقدس جماعت کی طرح سے کوئی جماعت انبیاء کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بزرگوں، تو روح کو غذا پہنچانا، جس طرح سے جسم کو غذا پہنچانا ضروری ہے، روح کو غذا پہنچانا بھی ضروری ہے۔ روح کی غذا یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ اللہ کی پہچان کہاں حاصل ہوگی؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی سب سے سپر پاور جگہ جو ہے وہ یہی مدارس اور یہی مکاتب ہے۔ ان مدارس میں اور ان مکاتب میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، احادیث رسول کی تعلیم ہوتی ہے، سیرت رسول بیان کی جاتی ہے، تاریخ ملت بیان کی جاتی ہے، انسان کی زندگی کس طرح سے سدھرے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہی گویا کہ خلاصہ ہے مدارس کا اور مکاتب۔ ان سب چیزوں سے روح کو غذا ملے گی، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے۔ قرآن کریم نے نبی کے فرائض کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان سے اپنے فرائض کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو دنیا میں رائج کر دوں، دنیا میں اچھے اخلاق کو بھرپور کر کے اور دنیا کو بھر کر کے دنیا کو منور کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں معلم اخلاق بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اخلاق کی تعلیم کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اچھے صفات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں ایک مجلس لگی ہوئی تھی سیکھنے سکھانے کی، ایک مجلس لگی ہوئی تھی ذکر و اذکار کی۔ دو مجلس تھی، دونوں ہی مجلس اہم ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس بھی اور علم کی مجلس بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور یہ فرما کر کے آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے جس مجلس میں علم کا چرچا ہو رہا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے اور پڑھا رہے تھے۔ ان دونوں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جس فریضے کو انجام دیا، ایک تو یہی ہے کہ تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا۔ دوسرے یہ ہے کہ انسان کو اچھے اخلاق سے لیس کرنا، انسان کو اچھی صفات سے مستفید کرنا، ہر فرد کو اچھی خوبیوں سے مالا مال کرنا، اور ان اچھی خوبیوں سے مالا مال کرنے کے لیے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ یہ دو بنیادی چیز ہے، ان دونوں بنیادی چیز کا منبع اور مرکز اس زمانے میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مدارس اور مکاتب ہے۔ میرے بزرگوں، آپ ان ملکوں کا خیال کیجئے، ان ملکوں کی تاریخ پڑھیے جہاں پر مدارس اور مکاتب کا نظام نہیں۔